پروفیسر سعید صاحب، حضرت عمار کا خاندانی پس منظر کیا ہے؟ آپ کے والدان کریمین سبحان اللہ کیا شان ہے ان کی، قبول اسلام کی سرگزشت، یہ وہ دور ہے کہ اسلام کا نام لینا بھی جیسے اپنی جان پر کھیل جانا ہے. تو ارشاد فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی حبیبک المکرم وعلی آلہ المحترم. بہت شکریہ محترم ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت کو ناظرین تک منتقل کیا. ان چمکتے دمکتے روشن ستاروں میں فدائے سید ابرار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شاہکار، سبحان اللہ، جن کے وجود کیا ایک ایک ذرہ ایمانی حرارتوں سے سرشار، کمال، وہ ہیں سیدنا عمار. اور اس کی سند دی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جب کسی مسلمان کے سامنے آتا ہے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پورے خاندان کے لیے یہ بشارت سامنے آ جاتی ہے کہ آپ نے فرمایا اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. اللہ اکبر. اے آل یاسر، تم جو صبر دکھا رہے ہو دنیا کو، اس کا ٹھکانہ تمہارے لیے اللہ نے جنت رکھا ہے. حضور یوں پورے خاندان کے لیے جنت کی بشارت بہت کم ہے. یا آل یاسر، آل یاسر، آل یاسر میں جو بھی آئے گا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کا مستحق ہوگا. بڑا خوبصورت نکتہ آپ نے اس میں پیدا کیا. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کا خاندان یمن سے تعلق رکھتا ہے اور یہ انسی کہلاتے ہیں. جی. یمن کے جتنے عرب ہیں ان کے سردار تھے یعرب بن قحطان. اچھا. ان کی نسل میں زید بن مالک تھے جو ان کی نسل سے انس کا لقب رکھتے تھے، اس وجہ سے ان کو انسی کہا جاتا ہے. اب ہوا یہ ڈاکٹر صاحب کہ یمن میں رہتے ہوئے جب وہاں پر سد معارب کا واقعہ رونما ہوا اور پانی نے وہاں کے لوگوں کو رہنے کے لیے مشکلات سے دوچار کر دیا تو وہ قبائل بکھر گئے، یمن کے قبائل. ان میں سے کچھ قبائل تو آ کر مدینہ منورہ میں، جن میں یہ انسی قبیلہ بھی تھا اور خزرج بھی تھا. اور کچھ قبائل شام کو گئے، یمامہ کو گئے، یمن کو، یہ مصر کو گئے، ادھر بکھر گئے. اب اس بکھری ہوئی حالت میں حضرت یاسر جو عمار کے والد ہیں، اور یاسر بیٹے ہیں عامر کے، عامر بیٹے ہیں مالک کے، مالک بیٹے ہیں کنانہ کے، کنانہ بیٹے ہیں قیس کے، اس طرح سے ان کا مقدس خاندان ہے. یہ تو خاندان ایسا ہے کہ عمار بن یاسر اور عمار یہ دونوں، اور ان کی عمار کی والدہ جیسے آپ نے تفصیل سے بتایا، سمیہ، ان کا نام، ان کا ذکر ہی مسلمان کے اندر ایمانی حرارت پاروں کو ایک ولولہ تازہ سے روشناس کراتا ہے. بے شک. اب یاسر کے ایک بھائی گم ہو گئے. ان کی تلاش میں یاسر اپنے دو بھائیوں حارث اور مالک کے ساتھ مکہ مکرمہ آئے. مکہ مکرمہ ان دنوں چونکہ امن کی آماجگاہ سمجھا جاتا تھا، حرم ہونے کی بنا پر اس کا احترام زمانہ جاہلیت میں بھی تھا. وہاں آئے، انہوں نے بڑی کوشش کی کہ ان کو اپنے بھائی کا سراغ ملے، لیکن ان کا تو کوئی پتہ نہ مل سکا. دونوں بھائی واپس چلے گئے، مگر یاسر کا نصیب ایسا تھا، دین و دنیا کے بھائی مل گئے. ان کو اللہ کا گھر اور یہ شہر اتنا پسند آیا کہ یہاں پر رہ گئے. اور یہاں پر رہتے ہوئے انہوں نے ابو حذیفہ ماشم سے دوستی کر لی، ان کے زیر نگرانی آ گئے، ان کے حلیف بن گئے. تو یہ ماشم تھا وہ سردار تھا اپنے، یہ بنو مخزوم ہے جی، قبیلہ بنو مخزوم کا سردار تھا جی. اور اس نے یاسر کے اخلاق، ان کی محنت، ان کے عادات کو دیکھ کر ان کے ساتھ بہت پیار کیا. اور کچھ عرصے بعد اس نے اپنی لونڈی سمیہ بنت خبات کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا. اب یہ اخلاقی طور پر
مکہ مکرمہ میں اس انداز سے زندگی بسر کر رہے تھے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے ملتے رہتے تھے، اسی طرح آپ یاسر کے پاس بھی آتے جاتے رہتے۔ اللہ اکبر! یعنی یاسر کا اخلاق سبحان اللہ، جاہلیت میں بھی اتنی کشش رکھتا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ان سے پیار کرتے تھے۔ اب اسی اثناء میں جب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراجم منیرہ بن کر کائنات کو منور کرنے کے لیے منصہ شہود پر آئے، تو آپ کی پہلی صدا جس طرح اس نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اپنی طرف مائل کیا، اسی طرح انہوں نے یاسر بن عامر کو بھی اپنی طرف مائل کیا۔ اب یاسر کے دو بیٹے تھے، ایک عبداللہ تھا، ایک عمار تھے۔ عمار کی کنیت ابو یقظان ہے۔ تو اس کے بعد جب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تو بعض تو کہتے ہیں کہ 7 صحابہ کے بعد، بعض کہتے ہیں 30 کے بعد یہ پورے کا پورا خاندان اسلام میں داخل ہو گیا۔ اب اسلام میں داخل ہونے کے بعد جو اہم بات ہمارے ناظرین کو سامنے رکھنی چاہیے وہ یہ کہ مظالم کا ایک سلسلہ شروع ہوا، اور لوگوں نے یاسر کو پکڑ کر کہا کہ تمہیں جرت کیسے ہوئی کہ تم نے ہمارے جو معبودان باطلہ ہیں تم نے ان کو چھوڑ کر ایک اللہ ایک خدا کی طرف چلے گئے جو دکھائی بھی نہیں دیتا۔ تو اس کے جواب میں یاسر کا جواب یہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اے مکہ والو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمارا رب وہ ہے جس نے زمین و آسمان بنائے ہیں، زمین و آسمانوں کے مالک پر ہم ایمان لائے ہیں، ہم ان کو جو تم نے بنائے ہوئے بت ہیں ان پر ایمان ہم کیسے لائیں؟ تو اس کے نتیجے میں آپ کے خاندان کو جن اذیتوں سے گزرنا پڑا، آپ کی والدہ اور آپ کے والد یاسر یہ دونوں شہادت سے ہوئے، اور اس طرح سے حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے اندر آ کر ساتھ سبحان اللہ۔